لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ جموں کشمیر کے ضلع رامبن کے پرنوت علاقے میں زمین کے دھنسنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ کل سے یہاں پر زمین دھس رہی ہے، جس کی زد میں اس وقت تک تقریباً 100 گھروں کو خالی کروا دیا گیا ہے اور ابھی بھی وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق زمین کھسکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر رامبن نے بتایا ہے کہ ان سبھی لوگوں کو سیف مقامات پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر بارش کے باوجود ان لوگوں کے لیے کیمپ لگا دیے گئے ہیں اور کھانے پینے، میڈیکل فیسلٹی اور دوسری سبھی ریکوائرمنٹ ان متاثرین کے لیے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت تقریباً 4 سے زائد مقامات پر ان متاثرین کو ٹھہرایا گیا ہے اور اس علاقے پر جیولوجی کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے جو اس زمین کا معائنہ کر رہی ہے اور اس کے دھسنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں۔ انجمن جعفریہ پنچ کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے 6 کلاس کی جنرل نالج کی کتاب میں آیت اللہ خمینی کے متعلق جو مواد تشہیر کیا گیا ہے اس پر اعتراض جتایا ہے۔ انجمن کے کارکنان نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مواد کو فوراً ہٹایا جانا چاہیے اور اس طرح کا مواد ناقابل برداشت ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس کتاب کی تشہیر کرنے والی کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی مختلف مقامات پر یہ احتجاج جاری ہے۔ پریس کانفرنس جو انجمن جعفریہ پنچ کے زیر سرپرستی ہو رہی ہے، اس میں اکیوبر انٹرنیشنل بکس جو پبلشر ہیں انہوں نے جو ایک کتاب شائع کی ہے 6 کلاس کی، اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نازیبہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو شیعہ کمیونٹی کے دلوں کو بڑا مجروح کیا ہے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ صرف شیعوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ اسلام کی برگزیدہ شخصیت ہیں۔ وہ خالی ہندوستان میں ان کو نہیں مانا جاتا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بھی آج تک جو بھی کام کیے ہیں، وہ سب سے زیادہ بڑا کام جو ہے کہ انہوں نے بادشاہت کو ختم کر کے جمہوریت اور اسلامی جمہوریت انقلاب ایران میں جو انقلاب لایا ہے، اسلامی انقلاب، یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے۔ اور جو الفاظ آج اس پبلشر نے استعمال کیے ہیں ان کے لیے یہ بڑے ہی نازیبہ لفظ استعمال کیے ہیں انہوں نے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور حکومت ہند سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس پبلشر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو بروز جمعہ ہم ایک بڑا احتجاج لے کے بازاروں میں نکلیں گے، کیونکہ یہ ہمارے دلوں کو بہت دکھ پہنچا ہے اس الفاظوں سے جو اس پبلشر نے استعمال کیے، اور ہم زور مذمت کرتے ہیں، پرزور شدید مذمت کرتے ہیں اور اپنی حکومت ہند سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ اس میں جتنی جلدی ہو سکتی ہے وہ کارروائی کرے اور جو بھی واقعی جو سزا ہو ان کو دیں، تاکہ پھر آئندہ ہمارے ہی نہیں بلکہ کسی کے بھی جو ہے عظیم شخصیات پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ یہ صرف جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ ہمارے خلاف جو ہے، لہٰذا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی۔ ڈوڈا میں سی ایچ اوز ایم ایل ایچ پیز کی 3 روزہ ریویو کم ری اورینٹیشن ٹریننگ اختتام پذیر ہوئی۔ ضلع میں صحت کے متعلق مختلف مسائل اور سرکاری اسکیموں پر ہوا تبادلہ خیال۔ ضلع کشتواڑ کے نالی علاقے کے رہنے والے طارق حسین کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا۔ طارق حسین نے ضلع کشتواڑ کی پولیس سے سمپرک کیا اور انہیں بتایا کہ ٹیلی گرام پر انہیں ایک لنک آیا جسے اوپن کرنے کے بعد انہیں گھر بیٹھ کر کام کرنے کی لالچ دی گئی اور ان سے بڑی رقم اینٹھی گئی۔ اس موقع پر طارق خان نے تقریباً 1,30,000 کے قریب رقم اس لنک پر ان لوگوں تک پہنچا دی۔ بعد میں پولیس کی سائبر کرائم فوراً ہی اس متعلق اپنی ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا اور یہ ساری رقم طارق حسین کو واپس دلوا دی۔ اس موقع پر طارق حسین کافی خوش و خرم نظر آئے۔ جموں کشمیر پولیس نے بدنام زمانہ چور کو گرفتار کر لیا ہے۔ چوری کی موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی ہے۔ پولیس تھانہ سانبہ میں معاملہ درج کیا ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ کاسٹ جموں کے ڈاکٹر گردیو نے این سی سی کیڈٹس کو بااختیار بنایا۔ ہائیڈروپونکس جدید مسائل کا جدید حل کے موضوع پر ہوا تبادلہ خیال۔
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में पहला सेंटर खोला। इफ्तिताही तकरीब का इनकाद पहलगाम के रेडसन में हुआ। सब्जार अहमद राय चेयरमैन नामजद। पीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती जो रजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हलका से लोकसभा कैंडिडेट हैं, पुंछ में इन दिनों रोड शो कर रही हैं। आज उन्होंने मंडी, लोरन, पलेरा, बटलकोट और दीगर इलाकाजात में रोड शो किए और मुख्तलिफ़ मकामात पर आवाम के साथ मुलाकात की। मूसलाधार बारिश के बीच मंडी में पार्टी वर्करों और कारकुनों की जानिब से महबूबा मुफ्ती का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर महबूबा मुफ्ती ने इस इलाके की आवाम से उनके हक़ में वोट डालने की अपील की और कहा कि मौसम साजगार होने की सूरत में वो दोबारा से लोगों के पास पहुँचेंगी। और जानकारी रियाज मलिक की इस रिपोर्ट में। के लिए इलेक्शन होने वाले हैं और आप जानते हैं मैं आपकी उम्मीदवार हूँ। यहाँ से मैं पहले भी इन इलाकों में आई हूँ जब मुश्किल हालात थे। आज मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, वोट डाल के मुझे कामयाब कर दीजिए। इंशाल्लाह मौसम ठीक होगा तो मैं आपके यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आऊँगी। आपके जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको सुनूंगी। मुझे मालूम है वो जो लोरन और तलमर का रोड है वो बहुत प्रयास किया यहाँ से जाने के लिए, उसकी मैं बात करूँगी। आप जानते हैं आज का इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर के हवाले से मुल्क में बात करना जरूरी है। नौजवानों की बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है, बिजली कहीं नहीं है, बिजली फ्री 10 गुना हो गए हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो मैं आज आप सबसे जितने भी यहाँ लोग हैं, कश्मीरी है, मेरे बुजुर्ग भाई हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, जितने भी हैं, सबसे गुजारिश करने आए हैं। जब आपको जरूरत थी तो मुफ्ती साहब आए आपकी मदद करने के लिए। जो मुश्किलात है आज मुझे आपकी जरूरत है और आज इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ, मुझे कामयाब कीजिए। जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा जनियाल डिंगला पुंछ में कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह की जानिब से 12 मई बरोज़ एतवार को यकरोज़ा अज़ीमुश्शान सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा जनियाल डिंगला पुंछ में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिसमें ज़िला के उलमाए किराम ने अवाम उन्नास से शिरकत की अपील की है। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम में ख़तीब जम्मू कश्मीर अब्दुर्रशीद दाऊदी समेत बरेली शरीफ के गद्दी नशीन और दीगर कई जय्यद उलमाए किराम शमूलियत कर रहे हैं। इसके अलावा मुकामी उलमाए किराम भी इस प्रोग्राम में पहुँचेंगे। लिहाजा मुंतज़मीन की जानिब से सभी अवाम उन्नास को 12 मई को इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की अपील की गई है। जमात अहले सुन्नत की मेहनत है, ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी सदारत क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद बशारत हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं और जमात अहले सुन्नत के तमाम जितने मेम्बरान हैं वो भी इसकी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में देखभाल कर रहे हैं और इसका मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आज जुमे की वसालत से ये लोग आपके सामने जितने मेरे भाई जमा हुए इसी सीरत मुस्तफ़ा का पैगाम देने के लिए, हम पुंछ के भाइयों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को गुजारिश करूँगा, ये नशा ये इतना हमारे बरइयाँ फैली, इसलिए सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी। तो हमने तय किया इंशाअल्लाह 12 मई को अगर नशे से दूर रहना, ये सीरत का जलसा कराओ, नबी पाक का जलसा कराओ और लोगों को तबलीग किया जाए। तो हमने ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि आपने बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को लेकर 12 मई रोज़ अतवार को कोई शादी, कोई लादी, कोई काम न रखें। ज़िला रामबन के छोछवा में मेडिकल कैंप का इनकाद 600 के लगभग लोगों का माहिर डॉक्टरों ने तिब्बी मायना किया। भारतीय फ़ौज की जानिब से इन मरीज़ों में मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की गई। सैनिक स्कूल नगरोटा में शौर्य स्मारक की नकाब कुशाई की गई। स्कूल कौम के मुस्तकबिल के मुहाफ़िज़ पैदा करने के लिए पुरअज़्म हैं मुकर्रिरीन। मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फतेहपुर रजौरी की काबिल-ए-दाद कामयाबी, 6 तलबा ने 500 में से 500 नंबरात हासिल करके यूटी भर में अपना लोहा मनवाया। मैं चौधरी इमरान जफर, मेंबर डीडीसी ब्लॉक मनकोट, जो कि पीर पंजाल का एक हिस्सा है। सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस अनंतनाग राजौरी पुंछ का जो इलेक्शन है उसको रीस्केड्यूल कर रही है। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताऊं कि जहां पे कहा जाता है कि एक एक वोट की कीमत है, और ये वादा भी किया था
کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی جو ہے وہ حفاظت ہوگی. کچھ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی مانگ ہے کہ مغل روڈ بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ووٹرز کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر آپ کرنٹ سچویشن اگر آپ دیکھیں, جو یہاں سے ڈھوک جانے والے لوگ ہیں وہ ہمارے گجر بکروال بھی ہیں, وہ ہمارے پہاڑی بھائی بھی ہیں. وہ آج سے جیسے ہی بارشیں بند ہوں گی تقریباً 50 سے 60 ہزار 70 ہزار جو لوگ ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں گے ڈھوک میں, جو کہ مغل روڈ کو کراس کر کے جائیں گے. اگر آج الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے, 7 تاریخ کو نہیں ہوتے, تو یہ لوگ جو ہیں یہ 10 سے پہلے جو ہیں یہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے ڈھوک میں. اگر یہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے کہ 50-60 ہزار ووٹ کا جو ہے نقصان ہوگا. اگر بات کی جائے مغل روڈ کی, مغل روڈ آمد و رفت کے لیے ہے. مغل روڈ جہاں پہ سلائیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ آبادی نہیں ہے. ان حالات میں اگر الیکشن ہوں گے تو چاہے مغل روڈ بند ہو تو اکا دکا کوئی ووٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو ری سکیڈول کر کے آگے لے کے جایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں کے ووٹرز ہیں وہ یہاں سے راجوری پونچھ سے میکسیمم جو لوگ اپنی بھیڑ بکری جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں, مال مویشی لے کے جاتے ہیں. اور سرکار کو بھی یہ چیز پتا ہے کیونکہ سرکار نے پہلی بار یہ سٹیپ اٹھایا کہ جو ان لوگوں کو آج تک کسی سرکار نے گاڑیاں نہیں دی تو اپنا مال مویشی شفٹ کرنے کے لیے, اپنا بال بچہ شفٹ کرنے کے لیے ان کو گاڑیاں بھی دی. تو سرکار کو بھی یہ بات پتا ہے کہ کون سا صحیح وقت ہوتا ہے یہاں سے ان کے جانے کا. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کی تیاری ہے, صرف اور صرف یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں الیکشن کا کہ 7 تاریخ کو ہم اپنا ووٹ ڈال کے تو 10 کو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو اگر یہ الیکشن 10 کے بعد اگر ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ وعدہ جو ہے یہ کھرا نہیں اترے گا. آپ کا ایک ووٹ نہیں, تقریباً راجوری پونچھ کا جو 50 سے 60 ہزار ووٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. ناظرین, دن بھر کی اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر اب پہنچا اپنے اختتام کو. اپنے میزبان سید نیاز شاہ کے ساتھ پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.